اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اور آج ہم جو آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ بہت ہی کمال کی ویڈیو ہے کہ جو کہ مارس ٹرانزٹ ان سیجیٹیریس ہو رہا ہے 27 دسمبر 2023 کو 11:40 پر۔ تو اس کے اثرات جو ہے وہ تمام بروج کے اوپر کون سی تبدیلیاں لانے والے ہیں اور کون سے موجود کو جو ہے وہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی، تو یہ ان کے بارے میں ابھی ہم جانتے ہیں کہ یہ جو ہے تمام آمد و رفت اور تمام اس کے اثرات جو ہیں وہ مارس ٹرانزٹ ان سیجیٹیریس، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ 11:40 پر جو ہے وہ ریچ کے نشان پر منتقل ہو رہا ہے۔ تو اس ٹرانزٹ کے اثرات کو جاننے سے پہلے آئیے ستارے مریخ اور ریچ کی جو نشانی کے بارے میں ایک بات جانتے ہیں کہ مریخ ہمت کا ستارہ ہے۔ یہ دوسرے بیرونی سیاروں جیسے مشتری، زحل وغیرہ کے مقابلے میں زمین سے قریب ترین ہے۔ مریخ زمین سے چھوٹا ہے اور اس کا قطر تقریباً 4200 میل ہے۔ ہندو قائد کے مطابق مریخ کو زمین کا بیٹا بھی کہا جاتا ہے اور اسے بھومی پترا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جھگڑے، تباہی اور جنگ کا کارنامہ ہے۔ مریخ ایک خشک آتشی سیارہ ہے، فطرت کے لحاظ سے مردانہ ہے اور مریخ کا کسی کی خواہشات اور خواہشات سے بہت کچھ لینا دینا ہے۔ مریخ کے ناز کی علامت ہے اور اس انسان میں حیوانی جبلت پر حکمرانی کرتا ہے۔ عام طور پر مریخ کو ایک خطرناک سیارہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ تو اس مریخ ایک ایسا سیارہ ہے جو خود اعتمادی اور برداشت، تمام کاموں اور بہادری کے کاموں کے لیے بھی حوصلہ افزائی، طاقت اور ہمت، لڑکا پن، تیز عقل، بحث کرنے کی صلاحیت، آگے بڑھنے کی جذبہ وغیرہ دیتا ہے۔ اور اس کے طاقت عظیم، تنظیم سازی کی صلاحیت، عملی طور پر عمل کرنے کی طاقت، زدانہ جذبہ، کردار کی قوت، نقطہ عزم، کسی بھی مخالفت کے باوجود مادی میدان میں کامیاب ہونے کی امنگ، اور سب سے بڑھ کر یہ تمام کاموں میں قیادت کا رول جو ادا کرتا ہے۔ تو ہمارے جسم میں مریخ ہمارے سر پٹھوں، مثانے اور جنسی اعضاء کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ ہمارے جسموں پر کٹے، جلنے، نشانات کو بھی دکھاتا ہے۔ یہ سرجری، کیمسٹری، فوج، جنگوں، پولیس والوں، سرجنوں، دانتوں، کیڑوں اور قسموں کا فطری اہمیت کا بھی حامل ہے۔ تو یہ تو ہم نے ڈیٹیل جانے کہ مریخ کیا ہے اور اس کا جو وینس جو ہے وہ مارس جو ٹرانزٹ کر رہا ہے سیجیٹیریس میں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم نے معلومات جانے۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ تمام جو 12 برج ہیں ایریز ٹو پائسز، ان کے اوپر جو ہے وہ یہ اس تبدیلی کی وجہ سے کون سی تبدیلیاں ان کی زندگی میں آنے والی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے سٹار کی بات کرتے ہیں تو ہمارا پہلا سٹار جو ہے وہ ہے ایریز، برج حمل والے کے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے سیارہ مریخ پہلے گھر کے اور 8ویں گھر میں دونوں پر حکومت کرتا ہے۔ فی الحال 27 دسمبر کو مریخ دক্ষಿಣ نشان اور آپ کے 9ویں گھر سے گزر رہا ہے، جس کا تعلق دھرم، آپ لمبی دوری کے سفر، یاترا اور قسمت سے ہے، جو زنجیر میں مریخ کے آمد و رفت میچ کے لوگوں کے لیے انتہائی سازگار ہیں۔ جو ان کی زندگی میں مثبت توانائی سے جو لاچار ہوتے ہیں، ان کے متعلقہ شعبوں سے نئے مواقع کے دروازے کھولتے ہیں۔ یہ مطلوبہ نتائج کو ظاہر کرنے کے لیے ایک مثالی مدت پیش کرتا ہے۔ تو اس مریخ کے آمد و رفت کے دوران معیشت افراد سے تعلق رکھنے والے مہم جوئی کے سفر پر جانے یا ثقافتی، تعلیمی یا سیاسی سرگرمیوں سے، جیسا کہ طلباء کے سیاسی سرگرمیوں سے میں مشغول ہونے کے لیے بےتاب پا سکتے ہیں۔ تاہم احتیاط کا مشورہ دیا جاتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ دعویدار نہ بنیں یا دوسروں پر ذاتی رائے مسلط نہ کریں۔ اس کے بجائے ایسے تجربات تلاش کرنے کی سفارش کی جاتی ہے کہ جو دماغ کو وسیع کرتے ہیں، بزرگوں، مشمل والد اور سرپرستوں کی حکمت سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ اس کے چوتھے پہلو سے مریخ کے اثر اور رسوخ کے بارے میں، یہ 12ویں گھر پر اثر ڈالتا ہے، ممکنہ طور پر اچانک اخراجات اور نقصانات کے خدشات کا باعث بن سکتا ہے۔ اور تیسرا گھر کا 7واں پہلو اعتماد اور ہمت پیدا کرنا ہوتا ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ معاون تعلقات کو فروغ دیتا ہے۔ دوسری طرف چوتھے گھر کا 8واں پہلو گھریلو زندگی اور خاندانی خوشیوں میں خلل ڈال سکتا ہے۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے گھر میں کوئی بھی تقریب یا پوجا کی گفٹ کا اہتمام کرنے کے لیے تجویز دی جاتی ہے کہ کوئی بھی جو محفل ہے وہ آپ اپنے گھر میں کریں۔ تو یہ تھی معلومات جو ہے وہ برج ایریز والوں کے لیے کہ ان کے 27 دسمبر کے بعد ان کی زندگی میں کون سی تبدیلی آنے والی ہے۔ تو ابھی نیکسٹ سٹار کی بات کرتے ہیں۔ تو نیکسٹ جو ہمارا سٹار ہے وہ ہے ٹورس، یعنی برج سور سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے 27 دسمبر کے بعد ان کی زندگی میں کون سی تبدیلیاں آنے والی ہیں۔ تو یہ ان کے لیے مریخ جو ہے 12ویں اور 7ویں گھر پر غلبہ رکھتا ہے۔ فی الحال 27 دسمبر کو یہ ٹرانزٹ آپ کے 8ویں گھر میں ہوگا، جس کا تعلق لمبی عمر، ناگہانی واقعات، رازداری، مخفی علوم اور تبدیلی سے ہے۔ بدقسمتی سے یہ ٹرانزٹ ٹورس کے باشندوں کے لیے سازگار نہیں ہے، جو کہ ممکنہ طور پر غیر یقینی صورتحال کو جنم دیتا ہے۔ یہ سختی سے مشورہ دیا جاتا ہے کہ اضافی احتیاط برتیں، خاص طور پر سفر، ڈرائیونگ، کھانا پکانے یا جسمانی کھیلوں یا تربیت میں مشغول ہونے کے باعث دوران اس چیز کو دیکھنے سے مریخ کی آمد و رفت، اچانک اخراجات اور غیر منصوبہ بندی کے طویل مسافت کا باعث بھی بن سکتی ہے، اگرچہ یہ ناموافق مدت کے دوران کسی پارٹنر کے ساتھ ذاتی تنازعات کو جنم دے سکتا ہے۔ مثبت نوٹ پر آپ کو یہ ساتھی کے ساتھ مشترکہ منصوبوں کے لیے بھی ایک مناسب وقت ہے۔
تو مریخ کے پہلوؤں کے بارے میں اس کو چوتھے پہلو گھر کے متاثر کرتا ہے. ممکنہ طور پر آپ کو سرمایہ کاری اور مالی و فوائد کے حوالے سے بھی ملکیت کا باعث بنتا ہے. دوسرے گھر کے ساتواں پہلو مواصلاتی اعتماد کو بڑھاتا ہے، لہذا یہ ممکن انفیکشن یا منہ سے متعلق تمام بیماریوں میں بھی حصہ ڈال سکتا ہے. تیسرے گھر کے 8ویں پہلو سے ورشپ افراد زیادہ حوصلہ مند محسوس کر سکتے ہیں، لیکن یہ چھوٹے بہن بھائیوں یا کزن کے ساتھ تنازعات کو بھی بھڑکا سکتا ہے، خاص طور پر خاندانی وراثت سے متعلق. تو یہ تھی معلومات جو تھی وہ ہمارے ٹورس والوں کے لیے تھی کہ ٹورس والوں کے لیے جو ہے وہ 27 دسمبر کے بعد جو ہے وہ کون سی تبدیلیاں ان کی زندگی میں آنے والی ہیں. تو نیکسٹ آگے طرف بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں کہ آپ کو ہماری ہر مفید ویڈیو سب سے پہلے مل سکے. ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں اور ایک اچھا کمنٹ بھی کیا کریں تاکہ ہمیں بھی پتہ چل سکے کہ لوگ جو ہیں آپ کو ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ پسند آ رہی ہیں. تو نیکسٹ اسٹار کی بات کرتے ہیں. تو نیکسٹ جو ہمارا اسٹار ہے وہ ہے جیمنائی. جیمنائی کے لوگوں کے لیے جو ہے 27 دسمبر کے بعد جو وہ کون سی تبدیلیاں ان کی زندگی میں آنے والی ہیں. تو یہ ان کے لیے بات کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سیارہ مریخ جو ہے وہ 11ویں گھر اور چھٹے گھر کا مالک ہے، اور اب 27 دسمبر کو یہ جو ہے دخ کے نشان میں اور آپ کے جیون ساتھی اور کاروباری شراکت کے 7ویں گھر میں منتقل ہو رہا ہے. یہ لہٰذا دخ میں مریخ کی آمد و رفت کے دوران آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ تنازعات سے بچیں اور اپنے جیون ساتھی کے ساتھ سبق کرنے کی کوشش کریں. جو کہ مریخ ایک ظالم اور سخت سیارہ ہے جو ازدواجی زندگی کے لیے زیادہ سازگار نہیں ہے اور ازدواجی زندگی میں مسائل پیدا کر سکتا ہے، اس لیے 7ویں گھر میں مریخ کا ہونا اچھا نہیں سمجھا جاتا. اور آپ کے لیے یہ چھٹا رب بھی ہے اور چھٹا بھی 7واں گھر میں رب کی آمد و رفت کا آپ کے ساتھ لڑائی یا صحت کے مسائل کو جنم دے سکتی ہے. لیکن اس وقت کے دوران مثبت پہلی پر وہ مقامی لوگ جو اپنے کاروبار کے لیے سرمایہ کاری یا شراکت کی تلاش میں ہیں ایک اچھا آپشن تلاش کر سکتے ہیں. تو اس میں آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اب مریخ کے پہلو کے حوالے سے بات کرتے ہوئے چوتھے پہلو میں سے یہ آپ کے 10ویں گھر کو دیکھ رہا ہے، آپ کے کیریئر میں ترقی کے لیے بہت سازگار ہے، لیکن ساتھ ہی یہ آپ کو آپ کی پیشہ ورانہ زندگی سے متعلق کچھ عدم تحفظات بھی دے سکتا ہے. لہٰذا پہلو سے بھی یہ آپ کے پہلو کے گھر کو دیکھ رہا ہے جو آپ کو توانائی کی سطح کو بڑھانے اور اچھی صحت نوازنے کا افسانہ بھی ہے، لیکن ساتھ ہی علمی بھی صحت کے کچھ مسائل کا سبب بن سکتی ہے. اور اس کے 8ویں پہلو سے آپ کو 10ویں گھر کا پہلو ہے اب آپ کے بہت زیادہ پیسے دینے والا بنا سکتا ہے اور آپ کی زندگی میں پیسہ کمانے کی خواہش کو بڑھا سکتا ہے، لیکن یہ رویہ فوری طور پر خاندان کے افراد کے ساتھ تنازع کا سبب بھی بن سکتا ہے. تو یہ تھی معلومات جو تھیں وہ برج جیمنائی والوں کے لیے تھی کہ ان کے لیے 27 دسمبر کے بعد ان کی زندگی میں کون سی تبدیلی آنے والی ہے. تو ابھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ 27 دسمبر کے حوالے سے کون سی تبدیلیاں جو ہیں وہ برج کینسر والوں کے لیے ان کی زندگی میں آنے والی ہیں. تو جو کینسر تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے سیارہ مریخ 10ویں گھر اور 5ویں گھر کا مالک، اور اب 27 دسمبر کو یہ جو ہے یہ جو ایریس کے نشانات کو جو ٹورس کے نشان میں داخل اور آپ کو بچندوں دشمنوں صحت مقابلہ اور ماموں کے چھٹے گھر میں منتقل ہو رہا ہے. مریخ کے آپ کے لیے یوگا کر ساز ہے، لیکن چھٹے گھر میں آپ کی آمد و رفت اور آپ کے لیے ملے جلے نتائج لائے گی. اول چھٹے گھر میں مریخ کی موجودگی آپ کے دشمنوں اور حریفوں کو دبانے کے لیے وہ سازگار ہے. لہٰذا دخ میں آج مریخ کو آمد و رفت کے دوران آپ کو دشمن اور کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. جو طلباء کے کسی بھی قسم کے مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں وہ اس میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے. دوسری طرف اپنی صحت کا خیال رکھنا اور سوزش یا ثابت تناؤ کی وجہ سے ممکنہ صحت کے مسائل پر دھیان دینا بھی نہ بھولیں. آپ کو اپنے بچوں کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہوگا. چوتھے پہلو سے مریخ کے پہلو کی بات کرتے ہیں تو 9ویں گھر میں مہر کر رہا ہے جو آپ کے اپنے والد کی صحت یا تندرستی کے بارے میں فکر مند کر سکتا ہے، لیکن یہ ساتھ آپ کو بہت مضبوط بنا سکتا ہے. 7ویں گھر میں پہلے گھر کے بارے میں بھی بات کی جا سکتی ہے اور اس حوالے سے بھی دیکھتے ہیں تو یہ غیر ملکی سرزمین پر جب دوری کے وقت سفر کرنے کا موقع بھی مل سکتا ہے. اس 8ویں پہلو سے آپ کے گھر کو دیکھنے کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ نئے مواقع مل سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی آپ کو صحت کے مسائل بھی پیدا کر سکتے ہیں. نیکسٹ اسٹار کی ہم اگر بات کرتے ہیں تو نیکسٹ جو ہمارا اسٹار ہے وہ ہے برج لیو. لیو سے تعلق رکھنے والے تمام لوگوں کے لیے 27 دسمبر کے بعد کون سی تبدیلیاں ان کی زندگی میں آنے والی ہیں. تو مریخ جو ہے وہ 9ویں گھر اور 12ویں گھر کا مالک ہے، اور اب 27 دسمبر کو یہ جو ہے یہ ٹورس اور دخ اور آپ کے تعلیم محبت کے رشتوں اور اولاد کے 5ویں گھر میں منتقل ہو رہا ہے. یہ پورا دورانیہ گھر بھی ہی ہے، لہٰذا لیو کے باشندے اس مریخ کی آمد و رفت کے دوران دخ میں اپنے پیار کے رشتوں میں احساس رہیں اور خواہشات پر قابو رکھیں. حسد، مایوسی اور جارحانہ حالات سے محتاط رہیں. لیو والدین کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو احتیاط کے ساتھ سنبھالیں اور پرتشدد تفریح اور ویڈیو گیم سے پرہیز کریں، بجائے اس کے کہ انہیں بیرونی کھیلوں یا جسمانی سرگرمیوں میں شامل کرنے کی کوشش کریں.
اس وقت کے دوران بچوں کو قابو کرنا مشکل ہو سکتا ہے. آپ کو کنٹرول کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. تکنیکی اور انجینئرنگ کے شعبے میں لیو طلبات کو اپنی تعلیمی ترقی کے لیے موزوں وقت ملے گا اور آپ کو اپنے اساتذہ اور والدین کی مکمل حمایت بھی حاصل ہوگی. تو چوتھے پہلو کے سے مریخ کا پہلو اگر آپ کو 8ویں گھر کا رخ کر رہا ہے جو تحقیق کے شعبے میں طلبا کے ساتھ ساتھ علم الہی میں دلچسپی رکھنے والے افراد کے لیے بھی سازگار ہے. 7ویں پہلو سے یہ بھی آپ کے گھر کے دیکھ رہا ہے, اس لیے اس وقت کے دوران آپ اپنی مادیت پسند خواہش کو پورا کرنے کے بارے میں پرجوش ہوں گے. آپ کو اپنے بڑے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ تعاون بھی ملے گا. اس کے مریخ ٹرانزٹ کے ساتھ مریخ کے اس ٹرانزٹ کے دوران آپ کو اچھا منافع بھی مل سکتا ہے اور آپ پیدا بھی کر سکتے ہیں, اور آپ کے 8ویں پہلو سے آپ کے 12ویں گھر کے موافق ہے اور اس لیے آپ کے غیر ضروری اخراجات اور نقصانات کو کنٹرول کرے گا. تو یہ تھی پریڈکشن جو ہے وہ لیو والوں کے لیے کہ 27 دسمبر کے بعد ان کی زندگی میں کون سی تبدیلی جو ہے وہ آنے والی ہے. تو نیکسٹ اسٹار کی طرف بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اگر فرسٹ ٹائم ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اپنا ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور مزید اچھی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں لے کر جو ہے وہ حاضر ہوں. اگلے اسٹار کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا اسٹار جو ہے وہ ہمارا لیبرا سے تعلق رکھنے والوں لوگوں کے لیے جو ہے وہ 27 دسمبر کے بعد جو تبدیلی آنے والی ہے وہ کون سی ہے. تو مریخ 7ویں گھر اور دوسرے گھر کا مالک ہے. آپ 27 دسمبر کو یہ جو ہے سجیٹیریس کے نشان میں آپ کو بہن بھائیوں کے تیسرے گھر مشاغل مختصر فاصلے کے سفر اور مواصلاتی کی مہارت میں منتقل ہو رہا ہے. اس لیے تیسرے گھر میں مریخ کی موجودگی بہت اچھی سمجھی جاتی ہے کیونکہ یہ تیسرے گھر کا اور اہمیت ہے. تو یہ سجیٹیریس میں اس مریخ کی آمد و رفت کی وجہ سے تو جو ہے وہ لوگ جو اپنے کاروبار میں ہیں یا فری لانسر یا سیلف امپلائڈ ہنر مند اس ٹرانزٹ سے فائدہ اٹھائیں گے. تیسرے گھر میں 7ویں رب کا آنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس وقت کے دوران آپ کو آپ کے شریک حیات ایک دوسرے کے ساتھ اپنی محبت اور جذبات کے بارے میں بہت زیادہ اظہار خیال کریں گے اور اپنا وقت احساس و حیات کے تبادلے اور تاریخوں پر جانے یا مختصر طور پر خرچ کرنا پسند کریں گے. تو اگر آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں اور کزن کے ساتھ ہم آہنگی کے تعلقات کی توقع کر سکتے ہیں. تاہم اگر مریخ آپ کے پیدائشی چارٹ میں مبتلا ہے تو آپ کو مزاج میں تبدیلی اور چڑچڑے رویہ کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے جو ذاتی پیشہ ورانہ دونوں شعبوں میں ممکنہ تنازعات کا باعث بھی بن سکتا ہے. اب مریخ کے پہلو پر غور کریں تو اس کا چوتھا پہلو آپ کے چھٹے گھر کو متاثر کرتا ہے, دشمنوں کو دبانے میں مدد کرتا ہے. یہ خاص طور پر مقابلوں میں مصروف افراد کے لیے فائدہ مند ہے. آپ کے 9ویں گھر کا 7واں پہلو مذہبیت کے مزاج کو فروغ دیتا ہے اور آپ کے والد اور گرو کے تمام تعلقات. دوسری طرف آپ کے 10ویں گھر کا 8واں پہلو آپ کو پیشہ ورانہ زندگی میں چیلنجز کا تعارف کرا سکتا ہے جو ممکنہ طور پر آپ کو کام کی جگہ پر جارحانہ رویے سے پیدا ہوتا ہے. یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اس پہلو کو ذہن میں رکھیں اور پیشہ ورانہ تربیات میں سے اپنے طرز عمل پر گہری نظر رکھیں. تو نیکسٹ اسٹار کی طرف بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں اور ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے. تو نیکسٹ اسٹار کے بعد وہ ہے ہمارا اسکارپیو. برج عقرب والوں کے لیے 27 دسمبر کے بعد کون سی تبدیلیاں جو ہیں وہ ہونے والی ہیں. مارس جو ٹرانزٹ ان سیجیٹیریس ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو اسکارپیو کے نشان کے تحت پیدا ہونے والے افراد کے لیے مریخ چھٹے اور پہلے دونوں گھروں کا لگنا ہے حکومت کرتا ہے. فی الحال 27 دسمبر کو مارس جو ہے وہ سیجیٹیریس کے نشان اور آپ کے دوسرے گھر سے گزر رہا ہے جس میں خاندان, بچت اور تقریر شامل ہے. سیجیٹیریس میں یہ مریخ کی آمد و رفت اسکارپیو کے باشندوں کو مادی آسائشوں پر توجہ مرکوز کرنے اور معافی مالی بنیاد بنانے کی ترغیب دیتی ہے. تاہم یہ آپ کو تقریر کے زیادہ مستند اور غالب بھی بنا سکتا ہے جو کہ ممکنہ طور پر تنازعات کے باعث بھی بن سکتا ہے. خاص طور پر آپ قریبی خاندان کے افراد کے ساتھ جو اس مدت کے دوران آپ کے مواصلاتی لہجے کے ذہن میں رکھنے کے مشورہ دیا جا سکتا ہے. مزید برآں گلے کے بارے میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو قریبی خاندان کے افراد کے ساتھ تعلقات میں اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے. مریخ کے پہلے پہلوؤں کی طرف رجوع کریں تو اس کو 3 سیجیٹیریس میں مارس ٹرانزٹ کے دوران آپ کے چوتھے پہلو میں سے یہ 5ویں گھر کا متاثر کرتا ہے جو ممکنہ طور پر تعلیم, بچوں اور محبت کی زندگی میں متعلق عدم تحفظات کا باعث بن سکتا ہے اور معاملات میں مالکانہ رویے پر بھی قابو پانا بہت ضروری ہے. اپنے 7ویں پہلو سے مریخ 8ویں گھر پر اثر انداز ہوتا ہے. زندگی کے مختلف پہلوؤں میں غیر یقینی طور پر صورتحال کرا جا سکتا ہے. احتیاط کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ خاص طور پر سفر اور ڈرائیونگ کے دوران آخر کار اپنے 8ویں پہلو سے مریخ 9ویں گھر پر اثر انداز ہوتا ہے جو آپ کے والد کی صحت اور تندرستی کے بارے میں آگاہی فراہم کرتا ہے. تو یہ تھی جو ہے برج عقرب والوں کے لیے جو ہے وہ 27 دسمبر کے بعد مارس ٹرانزٹ جو ہو رہا ہے وہ کون سا ہے تو تبدیلیاں لانے والا ہے. تو نیکسٹ اسٹار کے بعد وہ ہے جو ہمارا سیجیٹیریس برج کوس سے تعلق رکھنے والے مریخ 5ویں اور 12ویں گھر پر اتنا راج رکھتا ہے. فی الحال 27 دسمبر کو جو مریخ ہے وہ سیجیٹیریس کے نشانات اور آپ کے جڑنے سے گزر رہا ہے جو آپ کی شخصیت کو نمایاں طور پر متاثر کر رہا ہے. سیجیٹیریس میں یہ مریخ کی آمد و رفت
جو ہے وہ اس کے تمام باشندوں کو ہمت، طاقت، اعتماد اور اعلیٰ توانائی کی سطح عطا کرتے ہیں، جس سے تحریکی خصوصیات کے متاثر استعمال کو ممکن بنایا جا سکتا ہے، تاہم رویے پر جو کسی کی فقدان جارحیت اور دبنگ رجحانات کا باعث بن سکتا ہے، جبکہ صحت کو نظر انداز کرنے سے صحت کے ممکنہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ ٹرانزٹ تکنیکی شعبوں میں خاص طور پر انجینئرنگ کے طالب علموں کے لیے موزوں ہے۔ سنگل جو لوگ ہیں سیجیٹریس سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے محبت کی متعدد تجاوزات موصول ہو سکتی ہے۔ وہ لوگ جو بچے کی پیدائش کے لیے اپنے خیالات کو بڑھائے ہو چکے ہیں، انہیں اچھی خبر مل سکتی ہے۔ مریخ کے پہلوؤں کے بارے میں توجہ کرتے ہیں تو اس کا چوتھا پہلو چوتھے گھر کو متاثر کرتا ہے، مطلق طور پر خاندانی زندگی میں بارے میں ملکیت کو فروغ دیتا ہے، جو کہ اگر ضرورت ہو تو زیادہ ہو تو گھریلو فشار کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ شادی کے ساتویں گھر کا ساتواں پہلو آپ کے ساتھی کی صحت کے مسائل کو لے سکتا ہے۔ آخر میں آٹھویں گھر کا آٹھواں پہلو غیر یقینی صورتحال پیدا کر سکتا ہے اور ممکنہ طور پر سسرال والوں کے ساتھ بھی مسائل پیدا کر سکتا ہے، تو اس لیے آپ کو تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ تھی جو ہے وہ سیجیٹیریس والے کے لیے کہ 27 دسمبر کے بعد ان کی زندگی میں کون سی تبدیلیاں آنے والی ہیں۔ تو نیکسٹ سٹار کی طرف بات کرتے ہیں۔ تو نیکسٹ جو ہمارا سٹار ہے وہ ہے اگلا سٹار ہے کیپریکارن، برج جلدی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے 27 دسمبر کے بعد جو ہے وہ اس ٹرانزٹ سے کیا تبدیلیاں آنے والی ہیں، اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ مریخ کو چوتھے گھر اور 11ویں گھر کا مالک سمجھا جاتا ہے، اور اب 27 دسمبر کو یہ زنجیر کے نشان میں آپ کے غیر ملکی زمین کے 12ویں گھر، الگ تھلگ گھر، اسپتال، اخراجات اور غیر ملکی کمپنیوں سے MCN سے منتقل ہو رہا ہے۔ عام طور پر آپ کے 12ویں گھر میں مریخ کی موجودگی اچھی نہیں سمجھی جاتی، کیونکہ اس سے توانائی، ہمت اور جوش میں کمی واقع ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے معاملے میں یہ مریخ کی آمد و رفت رقم کے نقصانات، اخراجات میں اضافے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ بڑے مالی خطرہ مول لینے سے گریز کریں۔ یہ ٹرانزٹ جو ہے یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ دور دراز جگہ یا غیر ملکی زمین پر گاڑی یا کوئی جائیداد خریدنے پر بھی پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، یا اگر مقامی لوگوں کی دشا کے سازگار نہ ہو تو یہ زیادہ خرچ یا نقصان کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ آپ کو اپنی معیشت کے اور تندرستی کے بارے میں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کے امکانات ہیں کہ یہ آپ کو اس وجہ سے اسپتال کے متعدد دورے کرنا پڑ سکتے ہیں کہ صحت کی خرابی کی وجہ سے، تو آپ کو احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ اب مریخ کے پہلوؤں پر بات کرتے ہوئے آپ کا چوتھا پہلو آپ کے تیسرے گھر پر اثر انداز ہوتا ہے، جو ممکنہ طور پر چھوٹے بہن بھائیوں یا کزن کے ساتھ تنازعات کا باعث بنتا ہے اور آپ کے رویے کو کچھ چڑچڑاپن کا باعث بھی بنتا ہے۔ تاہم ساتواں پہلو آپ کے چھٹے گھر کو متاثر کرتا ہے، جو دشمن اور حریفوں کو دبانے کے لیے فائدہ مند ہے۔ آخر میں آٹھواں پہلو آپ کے ساتویں گھر پر اثر انداز ہوتا ہے، ممکنہ طور پر آپ کی شادی شدہ زندگی میں چیلنجز اور آپ کے ساتھی کے لیے صحت کو مسائل بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ تھی برج کیپریکارن والوں کے لیے 27 دسمبر کے بعد کی پریڈکشنز۔ اور اگر نیکسٹ سٹار کی بات کرتے ہیں تو وہ کون سا ہے ہمارا ایکویریس، یعنی برج دلوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے 27 دسمبر کے بعد کون سی تبدیلیاں آنے والی ہیں۔ تو مریخ کو تیسرے گھر اور دوسرے گھر کے مالک حاصل ہے اور 27 دسمبر کو یہ جو ہے جس سیجیٹیریس کے نشان میں آپ کو مالی فوائد، خواہشات بڑے بہن بھائیوں اور پھوپھی کے گھر میں منتقل ہو رہا ہے، لہٰذا اس مریخ کی آمد و رفت کے دوران سیجیٹیریس میں آپ کی مادہ پرستانہ خواہشات پیدا ہو سکتی ہیں۔ آپ کو جسمانی سرگرمی اور دوستوں یا سماجی گروپوں کے ساتھ کام کرنے میں بھی مشغول ہوں گے۔ یہ فائدہ مند ثابت ہوگا کہ آپ کے خرچوں اور پیشہ ورانہ اہداف کو حاصل کرنے کی ضرورت محسوس کریں گے۔ آپ کے لیے یہ ٹیم ورک ضروری ہے کہ اس لیے کہ ایک نتیجہ خیز اور لطف اندوز وقت کے لیے تعاون کرنے کے لیے لوگوں کو اور گروہوں کو تلاش کریں۔ اس سفر کے دوران مریخ کے برکت سے آپ کو اپنے بہن بھائیوں سے تعاون بھی حاصل ہوگا، لیکن اگر مریخ آپ کے پیدائشی چارٹ میں بھی منفی پوزیشن میں ہے تو پھر آپ اپنے دوستوں کی لاپرواہی سے منفی اثرات سے بھی متاثر بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آگے بڑھتے ہیں تو ہماری توجہ جو مریخ کے پہلوؤں کی طرف مبذول کراتے ہیں، تو جو کہ چوتھا پہلو آپ کے دوسرے گھر کو متاثر کرتا ہے، جس سے آپ کو دونوں مالیاتی گھر متاثر ہوتے ہیں، یہ آپ کے مالیاتی معاملات کے بارے میں عدم تحفظات کا احساس پیدا کر سکتا ہے، تاہم یہ پیسہ کمانے اور آپ کے بینک بیلنس کو بڑھانے کے متعدد مواقع بھی پیش کرتا ہے۔ اس دوسری طرف ساتواں پہلو آپ کے پانچویں گھر کو متاثر کرتا ہے، جو طلبہ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، لیکن کوکب کے باشندوں کے محبت کی زندگی میں ممکنہ طور پر مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ آخر میں آپ اپنے 8ویں پہلو سے مریخ کو چھٹے گھر پر اثر انداز ہو سکتا ہے، جو دشمنوں اور حریفوں کو دبانے کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھی پریڈکشن جو ہے برج دلو والوں کے لیے۔ تو اب نیکسٹ ہمارا آخری سٹار جو ہے وہ ہے پائسز، ان کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ان کا 27 دسمبر کے بعد جو کون سی تبدیلیاں جو آنے والی ہیں۔ تو ایریز افراد کے یہ مریخ دوسرے گھر اور 9ویں گھر پر حکومت کرتا ہے۔ فی الحال 27 دسمبر کو یہ سیجیٹیریس کے نشان اور آپ کے 10ویں گھر سے گزر رہا ہے، جس کا تعلق آپ کے پیشہ اور کام کی جگہ سے ہے۔ مریخ 10ویں گھر میں معیشت کی طاقت رکھتا ہے، نتیجتاً
एरीज के बाशिंदे ये तवक्को कर सकते हैं कि इस मरीज की आमदोरफ्त पर सजिटेरियस करियर की ख्वाहिशात को मुतहरक अमल के वक्त मिलेंगे, जिसकी वजह से आपको काम में जिस्मानी मेहनत की जरूरत होती है। ये इब्तदाई अफराद के लिए करियर के मौका तलाश करने और कारोबार शुरू करने पर गौर करने का एक मुनासिब वक्त पेश करता है। ताहम ज़रूरत से ज़्यादा आमराना होने के खिलाफ एहतियात का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि तनाज़ात पैदा हो सकते हैं। ये ट्रांजिट काम की जगह से ये तब्दीलियाँ भी ला सकता है, जो कंपनी के स्विचेस या ट्रांसफर्स पर भी गौर करने वालों के लिए एक मिसाली मदद बनाता है। काम से मुतल्लक तवील फासले के सफ़र भी उफ़क़ पर हो सकते हैं। मरीज के पहलू के हवाले से अगर इसके चौथे पहलू के पहले घर के पर असरअंदाज होता है, जिससे ज़ाहिर होता है कि पेशा वाराना कामयाबियाँ आपकी शख्सियत और हादी और दिलेरी को फ़रोग देंगे। ताहम काम की ज्यादती की वजह से सेहत को नज़रअंदाज करने का खतरा है। सातवां पहलू आपके चौथे घर में नज़रअंदाज होता है, जो कि रियल एस्टेट के अफराद या घर बनाने के वहाँ अफराद के लिए साजगार है, लेकिन ये घरेलू जिंदगी में खलल डाल सकता है। आठवें पहलू से मरीख आपके पांचवें घर पर असरअंदाज होता है, जो इसके तलबा के नाखुशगवार है। यहाँ तक कि हमला मौका भी इस मुद्दत के दौरान अपने जनीन की सेहत के बारे में ज़्यादा मोहतात रहने की ताकीद की जाती है। तो ये थी मालूमात जो है वो 27 दिसंबर के बाद क्या होने वाला है तमाम बुरूज के लिए कि मास ट्रांजिट इन सजिटेरियस। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी प्रेडिक्शंस जो है वो पसंद आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और सबसे पहले मुफीद मालूमात से आप फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।